ماضی۔ سلیمان آفس سے گھر آیا تو سامنے ہی وردہ اسے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگاتے نظر آئی۔ یہ مکمل سا منظر سلیمان کے دل میں اترا تھا۔ سلیمان کے ماں باپ بچپن میں ہی چلے گئے تھے اور اس نے کبھی کوئی قریبی رشتہ نہیں دیکھا تھا۔ اب اس کی جان سے پیاری فیملی ہی اس کا سب کچھ تھی۔ 12 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا ان کی شادی کو، لیکن آج بھی سلیمان کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ اس کی محبت یوں اس کی زندگی کا ہر پل حسین بنا رہی تھی۔ اور اس کے بچوں کا سوچ کر ہی سلیمان نے یہاں وہاں دیکھا، لیکن اسے اس کے شرارتی بچے کہیں نظر نہیں آئے تو مسکرا کر وردہ کے قریب آیا اور اسے پیچھے سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ سلیمان، کیا کر رہے ہو؟ شرم کرو۔ وردہ نے خود کو چھڑوانا چاہا، لیکن سلیمان اب اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا چکا تھا۔ میں کون سا نوکرانی کے ساتھ رومانس کر رہا ہوں جو شرم کروں؟ بھائی، اپنی پرائیویٹ بیوی ہے میری تو کیسی شرم؟ وردہ اس کی جانب پلٹ کر اسے گھورنے لگی۔ جتنی محبت کا سلیمان نے اس سے وعدہ کیا تھا، ان 12 سالوں میں اس سے کئی گنا زیادہ محبت اس نے اس سے اور بچوں سے کی تھی۔ بیوی تو تمہاری اپنی ہے، لیکن یہ تمہارا بیڈ روم نہیں ہے۔ خواہ مخواہ میرے معصوم بچوں کو خراب کرو گے تم۔ وردہ نے خود کو چھڑایا اور ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ معصوم، بہرام کے لیے یہ لفظ اچھا لگتا ہے، لیکن فرزام؟ سلیمان نے فرزام کا نام کھینچا تو وردہ اسے گھورنے لگی۔ جہاں بہرام سلیمان کا لاڈلا تھا، وہیں فرزام وردہ کی جان تھا۔ کیا کہتا ہے میرا معصوم بچہ تمہیں؟ ماما، بہرام نے میری کار توڑ دی، اس لیے میں نے اس کا اسپائڈر مین توڑ دیا جو بابا تھائی لینڈ سے لائے تھے۔ 12 سالہ فرزام نے وہاں آ کر فخر سے بتایا تو سلیمان ہنس دیا۔ سن لو اپنے لال کی معصومیت کے قصے، سلیمان نے اپنی باہیں پھیلا کر کہا تو فرزام بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گیا، جبکہ وردہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ بابا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے اپنی کار خود توڑی اور میرا اسپائڈر مین بھی، کیونکہ میں نے اس کی کار کو ٹچ کیا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے پنچ کرے گا۔ بہرام نے غصے سے وہاں آتے ہوئے کہا، اف، کتنا لڑتے ہو تم دونوں۔ اتنی خوش تھی میں کہ میرے ٹوئنز ہیں تو پیار سے رہیں گے، لیکن تم دونوں کا تو جھگڑا ہی ختم نہیں ہوتا۔ وردہ نے سب کو ٹیبل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو ان سے کہیں نا کہ میری چیزوں کو ٹچ نہیں کیا کرے، تو میں اچھا بچہ بن کے رہوں گا، پرامس۔ فرزام نے وعدہ کیا، لیکن یہ وعدہ کتنا سچا تھا یہ اس کے ماں باپ دونوں جانتے تھے۔ چلو ابھی خاموشی سے کھانا کھاؤ، پھر کل تم دونوں کو مال لے جاؤں گا، جو دل کرے لے لینا۔ سلیمان کی بات پر دونوں نے خوشی سے پاپا از دا بیسٹ کا نعرہ لگایا اور کھانا کھانے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ہی سلیمان کا کافی پرانا اور قریبی گارڈ عباس ہانپتے ہوئے وہاں پر آیا۔ ارے باس، تم یہاں اس وقت؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سلیمان نے گھبرا کر پوچھا۔ جی مالک، سب ٹھیک ہے، بلکہ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اللہ نے میری دعا سن لی اور مجھے ایک انتہائی خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے۔ عباس کی خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ سلیمان نے اٹھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا۔ بہت زیادہ مبارک ہو، اللہ تمہاری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ عباس نے مسکرا کر وردہ کو دیکھا جو خود بھی مسکرا رہی تھی۔ آپ دونوں آئیں گے میری بیٹی کو دیکھنے؟ عباس نے بہت امید سے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، بلکہ ابھی چلتے ہیں تمہارے گھر۔ سلیمان کی بات پر عباس کی خوشی مزید بڑھ گئی۔ جی جی مالک، ضرور۔ سلیمان نے وردہ کو اشارہ کیا تو اس نے فرزام اور بہرام کو تیار ہونے کا کہا اور خود بھی کچھ ہی دیر میں تیار ہو کر سلیمان کے ساتھ عباس کے گھر میں آئے۔
عباس نے سلیمان کو تو اپنے چھوٹے سے گھر کی بیٹھک میں بٹھایا، لیکن وردہ اور بچوں کو اپنی بیوی سکینہ کے پاس بھیج دیا، جس کی باہوں میں چھوٹی سی گڑیا تھی۔ ماشاءاللہ، بہت زیادہ پیاری ہے، یہ بہت مبارک ہو آپ کو بہن۔ سکینہ مسکرا دی۔ سلیمان اور اس کی بیوی کے یہاں آنے سے وہ حیران نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کا مالک بہت زیادہ رحم دل انسان تھا۔ وہ امیر اور غریب میں فرق کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ نام کیا رکھا ہے اس کا؟ وردہ نے اس چھوٹی سی گڑیا کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ چاہت عباس، اس کے بابا نے رکھا ہے، کیونکہ انہیں بیٹی کی بہت زیادہ چاہت تھی۔ وردہ مسکرا دی اور چھوٹی سی چاہت کو بہرام اور فرزام کے سامنے کیا۔ تم دونوں کی ذمہ داری ہے یہ، سمجھے؟ بڑے بھائیوں کی طرح خیال رکھنا اس کا۔ وردہ نے انہیں سمجھایا۔ کیا میں اسے اٹھا لوں مما؟ بہرام کے پوچھنے پر وردہ نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن اس سے پہلے کہ بہرام اسے اٹھاتا، فرزام نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ سنا نہیں تم نے؟ مما نے کہا میری بہن ہے یہ، تمہاری نہیں، تم اپنے لیے جہاں سے مرضی لاؤ۔ فرزام نے بہرام کو چڑھایا اور بہرام بس دانت کچکچا کر رہ گیا۔ تبھی سلیمان اور عباس بھی اس کمرے میں آئے اور سلیمان نے چاہت کو اپنی باہوں میں لے کر 1000 کے کئی نوٹ اس کے ننھے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ مالک، یہ بیٹی کو پیار دیا ہے عباس، زیادہ کچھ نہیں۔ کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ عباس نے ہاں میں سر ہلایا تو سلیمان نے چاہت کو اسے تھما دیا اور وردہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ان کے جاتے ہی عباس سکینہ کی جانب مڑا۔ بہت اچھے ہیں نا سلیمان صاحب، اللہ ان کی خوشیوں کو ہمیشہ قائم رکھے۔ سکینہ مسکرا دی اور آہستہ سے آمین کہا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سلیمان خانزادہ اور اس کے گھر والوں کی خوشیاں تو بس چند پل کی مہمان تھی، کیونکہ قسمت اپنی اوٹ میں بہت سے وار چھپا کر بیٹھی تھی۔ حال فرزام نے مٹھیاں بھینچ کر اپنے سامنے موجود بیگ والا کو دیکھا، جو وہ آج وہاں تھا جہاں وہ کبھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ الطاف حیدر بیگ کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ بہرام نے اسے یہاں اپنے ساتھ آنے کے لیے کس طرح منایا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا، صرف تمہاری خاطر بہرام۔ فرزام نے اسے پھر سے یاد دلایا اور خود کے غصے پر قابو رکھتے ہوئے اس گھر میں داخل ہو گیا جہاں سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت دیر لگا دی آپ دونوں نے آنے میں، میں تو کافی دیر سے آپ دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ استقبال کے بعد الطاف نے بہرام کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور مسکرا کر فرزام کی جانب دیکھا، امید ہے سفر اچھا گزرا ہوگا آپ کا؟ الطاف کے پوچھنے پر فرزام مسکرا دیا، سفر تو اچھا گزرا ہے، لیکن منزل کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ فرزام کے جواب پر بہرام نے اسے گھورا، لیکن وہ فرزام ہی کیا جو کسی کی سنتا۔ الطاف نے خاطر تواضع کے دوران انہیں سب گھر والوں سے ملوایا۔ فرزام سب سے ہی یوں ملا تھا جیسے ان پر بہت بڑا احسان کر رہا ہو۔ چلیے آپ دونوں تھوڑا آرام کر لیں، ویسے بھی منگنی کا نائٹ فنکشن ہے۔ انہوں نے بہرام اور فرزام کو ان کا کمرہ دکھایا۔ کمرے میں آتے ہی بہرام فرزام کی جانب مڑا۔ فرزام ایسے رویے کی وجہ؟ بہرام کے سوال پر فرزام نے مسکرا کر ایک سگریٹ جیب سے نکالا اور اپنے ہونٹوں میں دبا لیا۔ جس کا جو مقام ہوتا ہے اس کو وہی رکھنا عادت ہے فرزام خانزادہ کی۔ میرا مقصد بھی اسے اس کے اصل مقام پر لانا ہے فرزام۔ میں نہیں چاہوں گا کہ تمہارا رویہ میری راہ میں مشکل بنے۔ پلیز کچھ عرصہ تمہیں یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ فرزام کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اب ہر ایک کی برداشت تمہارے جیسی نہیں ہوتی،
تم تو صبر کا مجسمہ ہو نا، تبھی تو چاہت کو چاہنے کے باوجود اس کا دل توڑ کر یہاں کسی اور کے ہونے آ گئے۔ چاہت کے ذکر پر بہرام نے پلٹ کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سچ؟ فرزام نے عام سے انداز میں کہا۔ بہرام اپنی مضبوط مٹھیاں بھینچ چکا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ فرزام کے ہونٹوں پر آئی۔ کس سے جھوٹ بول رہے ہو؟ مجھ سے یا خود سے؟ شاید تم خود سے جھوٹ بول سکتے ہو میرے بھائی، لیکن مجھ سے نہیں بول سکتے۔ بیکاز آئی ایم یور بیٹر ہاف، فرزام نے شان سے کہا تو بہرام اپنی آنکھیں زور سے میچ گیا۔ میں نے چاہت کو اس وجہ سے نہیں ٹھکرایا فرزام، تم جانتے ہو میں اس کا گناہ گار ہوں۔ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی بیوی بنے جس نے اس کے باپ کو؟ بہرام اپنی بات کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ فرزام نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی بہرام۔ بہرام نے سرد مہری سے اسے دیکھا۔ کس سے جھوٹ بول رہے ہو، مجھ سے یا خود سے؟ فرزام اس کی بات پر خاموش ہو گیا۔ وہ سب بھول جاؤ فرزام، اب ہمارا بس ایک ہی مقصد ہے، الطاف بیگ کی بربادی، اور تمہارے ساتھ کے بغیر میں کچھ نہیں، بیکاز یو آر مائی بیٹر ہاف۔ فرزام نے سنجیدگی سے بہرام کو دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلایا۔ فی الحال میں باہر جا رہا ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ بہرام نے ہاں میں سر ہلایا تو فرزام خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ بس کچھ پل کے لیے الطاف بیگ کے سائے سے بھی دور جانا چاہتا تھا تاکہ اپنے اندر ابلتے غصے کو کم کر سکے۔ واو مناہل، جسٹ لک ایٹ یو، کتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہو تم۔ حبا کی آواز پر مناہل نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے فراک میں ملبوس مناسب سے میک اپ اور ہلکی وائٹ جویلری کے ساتھ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ مناہل کبھی تیار نہیں ہوئی تھی، اس لیے اب ذرا سی تیاری بھی اسے کوئی حسین پری بنانے کے لیے کافی تھی۔ تم تو کسی کی بھی چاہت بن جاؤ، بہرام خانزادہ تو گیا کام سے، حبا نے شرارت سے کہا۔ تم کسی کی چاہت نہیں ہو سکتی لڑکی، تم پر لگا داغ تمہیں کسی کے قابل نہیں رہنے دے گا، ہر کوئی تمہیں برا سمجھے گا۔ مناہل کے ذہن میں کسی کے الفاظ گونجے تو وہ کرب سے اپنی آنکھیں میچ گئی، آنسو نکلنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ سب تیاری ہو گئی؟ شیزا کی آواز پر حبا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جی پھپھو، اور دیکھیں مناہل کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ شیزا نے مناہل کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ حبا، میں مناہل کے پاس ہی ہوں۔ حبا نے ہاں میں سر ہلا کر خود کو آخری بار آئینے میں دیکھا اور اپنے بال سنوار کر وہاں سے چلی گئی۔ شیزا اس کے جاتے ہی مناہل کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ رشتہ ہمارے خاندان اور بزنس کی بقا کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، امید ہے تم اسے کسی بے وقوفی کی وجہ سے برباد نہیں کرو گی۔ مناہل نے آئینے میں ایک نظر اپنی پھپھو کو دیکھا اور آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ پریشانی ہے؟ مناہل نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ شیزا نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ اگر تم کچھ چھپا رہی ہو تو یہ جان لو کہ راز رکھنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے، بس یہ یاد رکھنا کہ سامنے والا تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور اگر تم اسے نہیں بتاؤ گی تو اسے بتانے والا کوئی بھی نہیں۔ مناہل نے پھر سے ہاں میں سر ہلایا۔ اس وقت اسے اپنا آپ صرف ایک زندہ لاش لگ رہا تھا۔ شیزا نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ خود کو تنہا پاتے ہی بہت سے آنسو مناہل کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ خود کو یہ ہفتہ اس سب کے لیے اس نے کیسے تیار کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ یہ بات اپنے شوہر سے چھپانا اسے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف لگ رہا تھا۔
ویسے بھی شادی کے بعد اگر وہ مناہل کی قربت چاہتا تو وہ اپنے اس خوف پر کیسے قابو پاتی؟ وہ تو کسی کا لمس بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی، تو کیسے سمجھاتی وہ اپنے شوہر کو؟ وہ کیوں اس سے اس قدر ڈرتی ہے، یا پھر وہ اس ڈر کو کیسے چھپاتی؟ مناہل اپنی ہی سوچوں میں کھڑی تھی جب اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ ہر طرف مکمل اندھیرا چھانے سے مناہل گھبرا کے باہر کے دروازے کی جانب جانے لگی۔ جب اس کے کانوں میں ملازم کی آواز پڑی، شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہے لائٹ میں، ہم دیکھتے ہیں سر۔ یہ سن کر مناہل اپنی جگہ پر رک گئی اور لائٹ آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے اندھیرے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، لیکن پھر بھی وہ باہر سب کے سامنے نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ اچانک کہیں سے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اسے ایسا لگا کہ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی داخل ہوا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کمرے میں کون تھا، لیکن خوف سے اس کی آواز گلے میں دب چکی تھی۔ تبھی لائٹر کی ہلکی سی روشنی اس کے قریب نمودار ہوئی اور اس کا سامنا دو سیاہ آنکھوں سے ہوا۔ فرزام، جو ابھی یہاں واپس آیا تھا، تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ تب غصے میں ہونے کی وجہ سے اس نے جگہ کو غور سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے اب اپنے کمرے کا راستہ بھول چکا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ کسی سے پوچھ لے، لیکن پھر ایک دروازہ دیکھ کر اس کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ دروازہ اسے جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتا سب لائٹس بند ہو گئی اور ملازم نے بتایا کہ شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، لیکن اندھیرے میں کچھ دور جانے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہاں کوئی اور بھی تھا۔ فرزام نے جیب سے لائٹر نکال کر جلایا تو ہلکی سی روشنی میں اس کی پہلی نظر دو آنسوؤں سے تر سہمی نگاہوں پر پڑی، اور پھر نظر بھٹکتے ہوئے معصوم چہرے کے ان نازک ہونٹوں پر پڑی جو خوف کے مارے ہلکے ہلکے پھڑپھڑا رہے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس وقت ایک معصوم پری کی مانند فرزام کے سامنے کھڑی تھی، اور فرزام پلک جھپکنا بھول چکا تھا۔ اسے لگا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس نے پلکیں بند کی تو یہ پری اس کے سامنے سے غائب ہو جائے گی۔ تبھی تمام لائٹیں پھر سے چل گئیں اور فرزام کی نظر ٹھیک سے اس معصوم حسن پر پڑی جو اس کی موجودگی میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ فرزام کے پوچھنے پر وہ مزید گھبرا گئی اور سہم کر دو قدم پیچھے ہو گئی۔ مناہل ایک پل میں اس شخص کو پہچان چکی تھی۔ وہ اس کے ہونے والے منگیتر کا جڑواں بھائی تھا، لیکن اس سے بات کرنے کی ہمت وہ چاہ کر بھی اکٹھی نہیں کر پا رہی تھی۔ مناہل! حبا کی آواز پر مناہل نے گھبرا کر اسے دیکھا اور بھاگنے والے انداز میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، جیسے کہ خود کو چھپانا چاہ رہی ہو۔ ارے مسٹر فرزام، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حبا نے ایک دلکش مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا کر کہا، لیکن فرزام کی نظر ابھی بھی مناہل پر تھی، جس کا یوں اس سے چھپنا اسے بہت ناگوار گزرا تھا۔ آئی تھا مائی روم۔ فرزام بات تو حبا سے کر رہا تھا، لیکن نظریں مناہل پر تھی۔ نہیں، یہ آپ کا روم نہیں، مناہل کا ہے۔ پر اچھا ہے آپ یہاں آ گئے، میں آپ کو انٹروڈیوس کروا دیتی ہوں۔ حبا مناہل کی جانب مڑی جو سہم کر اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ مناہل، یہ فرزام خانزادہ ہیں، بہرام خانزادہ کے جڑواں بھائی، اور فرزام، یہ مناہل ہے، بہرام کی ہونے والی فیانسی۔ فرزام نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور اس کو اس طرح سے دیکھنے پر خود پر 1000 بار لعنت بھیجی۔ میں تو یہاں مناہل کو لینے آئی تھی، لیکن آپ کہتے ہیں تو آپ کو آپ کا روم دکھا دیتی ہوں۔ حبا نے ایک ادا سے بال اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ فرزام کے ساتھ فلرٹ کر رہی تھی۔ فرزام گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ بس یہی رہ گیا تھا تمہاری قسمت میں فرزام خانزادہ، فرزام نے آہستہ سے کہا اور بہرام والی سختی اپنے چہرے پر سجا کر حبا کو دیکھا۔ نو تھینکس، اپنا راستہ خود ڈھونڈ لوں گا۔